بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتیح الحیات، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 22، اور جو ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ مجاہدین کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے ہے، اور کتاب کا نمبر ہے صفحہ نمبر 354۔ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کو خدا کے ہاں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ ان کا احترام کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس احترام کی وجہ جہاد کی عظمت ہے۔ جہاد کو ذروۃ الاسلام یعنی اسلام کی چوٹی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 110 کا۔ اسلام کی چوٹی کہا جاتا ہے۔ مجاہدوں کا شمار اولیاء الہی میں ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی یوں توصیف کی ہے کہ جہاد بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولا ہے، اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 27 کا حصہ۔ حوالہ کتاب کے پیج نمبر 355 پر ہم آ گئے ہیں۔ اب ساتھ میں نئی سب ہیڈنگ ہے مجاہدین کا برتر مقام۔ ارشاد الہی ہے، اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ذریعے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر درجات میں برتری دے رکھی ہے۔ خدا نے تمام مومنین کو، خواہ وہ مجاہد ہوں یا معذور ہوں یا بیٹھے رہنے والے با ایمان لوگ ہوں جن کی جہاد میں شرکت ضروری نہیں، اچھے انجام کا وعدہ دیا ہے۔ البتہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر برتری دی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم مقرر کیا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ سورہ النساء آیت نمبر 95 کا۔ پھر نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے مجاہدین کے ساتھ نیکی۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص کسی مجاہد کا خط پہنچاتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے۔ وہ اس مجاہد کی جنگ کے ثواب میں شریک ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 123۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک راہ خدا میں لڑنے والا ہے، پس خوب سوچو کہ تم ان کی نیابت میں کیا کرتے ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 122۔ پھر یہاں پہ اس کے ساتھ نقطہ لکھا ہوا ہے کہ جہاد کے لیے محاذ پر گئے ہوئے مجاہد کے امور کو نمٹانا اس کے ذاتی امور میں اس کی نیابت اور جانشینی کے مترادف ہے۔ پھر نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے مجاہدین کو ستانے کی سزا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مومن مجاہد کی غیبت کرے یا اسے ستائے یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھرانے کے ساتھ برا سلوک کرے جبکہ وہ مجاہد خدا کا مطیع ہو، اس کے لیے قیامت کے دن ایک علامت نصیب کی جائے گی۔ اس وقت اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اسے اوندھا آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 8۔ ہم کتاب کے پیج 356 پر آ گئے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو ستانے سے باز رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح پیغمبروں کی خاطر غضبناک ہوتا ہے اسی طرح ان مجاہدین کے لیے بھی غضبناک ہوتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 314۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے بچوں کے ساتھ برتاؤ۔ بچوں سے مربوط بعض تعلیمات کا تذکرہ صلہ رحمی کی بحث میں اور بعض کا تذکرہ یتیموں کے ساتھ برتاؤ کی بحث میں گزر چکا ہے۔ یہاں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن میں معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والے بچوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ بچے کا حق سب سے پہلے لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چھوٹوں کا حق یہ ہے کہ اسے علم سکھانے میں مہربانی و شفقت برتی جائے، اس کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لیا جائے، اس کے عیوب کو چھپایا جائے، اس سے نرمی برتی جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 625۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے بچوں کے ساتھ شفقت۔ فرمان نبوی ہے بچوں کے ساتھ پیار و محبت اور مہربانی کا سلوک کرو، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 49۔ پھر آگے چلتے ہیں نیز فرمان نبوی ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو اور بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرو، اور یہ ہے حوالہ الامالی صدوق صفحہ نمبر 94۔ اب کتاب کے 357 پیج پر ہم آئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ
موسیٰ بن عمران نے کہا کہ پروردگار تیرے ہاں کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ فرمایا بچوں سے پیار و محبت، کیونکہ میں نے انہیں توحید کی فطرت پر خلق کیا ہے۔ جب میں ان کی جان لے سکتا ہوں تو اپنی رحمت کے باعث انہیں اپنی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ تیرے ہاں کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ فرمایا بچوں سے پیار و محبت، کیونکہ میں نے انہیں توحید کی فطرت پر خلق کیا ہے۔ جب میں ان کی جان لے لیتا ہوں تو اپنی رحمت کے باعث انہیں اپنی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے المحاسن صفحہ نمبر 293، یہاں پہ جلد نہیں لکھی ہوئی۔ پھر لکھا ہے حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ عورتوں اور بچوں کی خاطر جتنا غضبناک ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کی خاطر نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 50۔ ارشاد نبوی ہے اگر عبادت گزار بوڑھے خاشع جوان الف شین عین جوان اور شیرخوار بچے نہ ہوتے تو یقیناً تمہارے اوپر سخت قسم کا عذاب نازل ہوتا۔ اور یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 193۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر روانہ کرتے وقت فرماتے تھے کہ خدا کے نام سے، خدا کے ساتھ، خدا کی راہ میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم رہتے ہوئے روانہ ہو جاؤ۔ عمر رسیدہ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے المحاسن صفحہ نمبر 355۔ پھر ہے سب ہیڈنگ بچوں کو سلام کرنے کی سنت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میں زندہ رہوں تب تک 5 چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا تاکہ وہ میرے بعد سنت بن جائیں۔ ان میں سے ایک بچوں کو سلام کرنے کی سنت ہے، اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 271۔ پھر سب ہیڈنگ ہے بچوں کے ساتھ کھیل کود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے یہاں کوئی بچہ ہو وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح رہے۔ اور یہاں پر جواب ہے حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 483 اور 484۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے بچوں کو خوش کرنے کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہشت میں ایک گھر ہے جسے خوشی کا گھر کہا جاتا ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ جو بچوں کو خوش کرے۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354۔ ہم کتاب کی صفحہ 358 پر آ گئے ہیں۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے بچوں کو دین سکھانے کی جزا۔ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی بچے کو تربیت دے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے تو خدا اس سے حساب نہیں لے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے المعجم اوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 130۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب معلم بچے سے کہے کہ بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، بچے کے لیے اور بچے کے والدین کے لیے دوزخ سے رہائی کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اور یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے مستدرک الوسائل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 166۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جو کہ سب ہیڈنگ ہے بچوں کے ساتھ رہن سہن کی سختی جھیلنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کم سن بچے حصول تبرک کے لیے لائے جاتے تھے اور آپ انہیں اپنی انگلی سے کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا جس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر پانی ڈالو۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 446۔ پھر اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے یعنی آپ نے ناراض ہونے یا بچے کے سرپرست کو کچھ کہنے کے بجائے اسے پاک کرنے کا حکم دیا، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ بچوں کو تبرک لینے اور تالو اٹھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا۔ ایک بچے کو لایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پیشاب کر دیا۔ حضرت نے پانی منگوایا اور اس پیشاب کے اوپر پانی ڈالا اور اسے نہیں دھویا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ پھر اس کے بعد ہے کہ یہ حکم ان شیرخوار بچوں سے مربوط ہے جنہوں نے ہنوز غذا کھانا شروع نہ کیا ہو۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہیڈنگ ہے جوانوں کے ساتھ برتاؤ۔ جوان طبقہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر قوم کے دوستوں اور دشمنوں کے ہاں جوانوں کو زبردست اہمیت اور مقام حاصل ہے کیونکہ یہ طبقہ، اب بریکٹ میں لکھا ہے، خاص کر تخصص اور لیاقت کا حامل جوان طبقہ، یہ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، کسی ملک کے اندر عظیم ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی انقلابات برپا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 359 پہ اس کتاب کے۔
آئیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسی لیے دشمن قوتیں اقوام کی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے ابتدا میں ان اقوام کے جوانوں پر کام کرتی ہیں تاکہ پرفریب مصروفیات کا بیج بو کر انہیں ترقی و پیش رفت اور جسمانی و ذہنی سلامتی سے محروم کرنے کی کوشش کریں اور ان پر تسلط کی راہ ہموار کریں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بنا بریں سب پر لازم ہے کہ جوانوں کے مقام نیز ان کے حساس مسائل اور احتیاجات کی درست شناخت اور ادراک کے ساتھ ان کے معنوی و علمی ترقی، تربیت اور پرورش کے اہتمام کے ذریعے ان کی مدد کریں تاکہ اس طریقے سے اپنے معاشرے کی سلامتی اور ترقی کا سامان کریں جو ایک عظیم عبادت ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ معاشرے میں جوانوں کا اہم کردار۔ جب ابو جعفر احول بصرہ سے لوٹا تو امام صادق علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ لوگوں کے درمیان مسئلہ امامت کی مقبولیت اور قبولیت کو کیسا پایا؟ تو جواب دیا کہ خدا کی قسم ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، انہوں نے جو چاہا سو کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جوانوں پر کام کرو کیونکہ وہ ہر اچھے کام کی طرف سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ راغب ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی الکافی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 93۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے جو کہ سب ہیڈنگ ہے کہ جوانوں کے ساتھ مشورہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں درپیش مسائل میں مشورے کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے جوانوں سے مشورہ کرو کیونکہ وہ زیادہ ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں، نیز زیادہ جلدی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ پھر ان سے مشورے کو بوڑھوں اور بزرگوں کی رائے کی طرف پلٹاؤ تاکہ وہ عواقب کو پہچانیں اور اچھا راستہ منتخب کریں کیونکہ وہ زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 337۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج 360 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے باصلاحیت جوانوں سے استفادہ۔ لکھا ہے مصعب میم صاد عین بے مصعب بن عمیر ایک نورس جوان تھا اور اپنے والدین کے پاس خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ والدین کے ہاں اسے احترام حاصل تھا اور وہ اسے اپنی دیگر اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔ وہ مکے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے والدین نے اس پر ظلم کیا۔ وہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے والوں کے بائیکاٹ کے دوران محاصرے میں تھا۔ اس کا چہرہ دگر گوں ہو گیا اور اس پر سختیوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ اسی دوران اسد بن زرارہ اور زکوان بن قیس رجب کے عمرے کی خاطر مکے آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنا ایک نمائندہ مدینہ بھیجیں تاکہ وہ اہل مدینہ کو اسلام کی تعلیم دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب کو، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس نے قرآن کو خوب سیکھا، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہے، حکم دیا کہ اسد کے ساتھ مکے سے نکلے، اور پھر یہاں بریکٹ میں لکھا ہے اور مدینہ کی جانب ہجرت کرے، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے مصعب مدینہ چلے گئے اور بہت سے جوانوں کو اسلام کی جانب ہدایت سے نوازا۔ اور یہ ہے حوالہ اعلام الورا اعلام الہدا، اور اس کا صفحہ نمبر 57 ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے ثقافتی یلغار سے جوانوں کی حفاظت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کے نام اپنے ایک خط میں لکھا کہ بے شک جوانوں کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہے جو ہر اس چیز کو قبول کرتی ہے جو اس میں بوئی جاتی ہے۔ میں نے آپ کا دل سخت ہونے سے پہلے آپ کو ادب سکھانے میں جلدی کی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ نامہ نمبر 31۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جوانوں کو حدیث سکھانے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ منحرف ٹولے اس امر میں تمہارے مقابلے میں گوئے سبقت لے جائیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 111۔ اور ہم یہاں پہ کتاب کے پیج 361 پہ آ گئے۔ یہاں پہ لکھا ہے نقطہ، اور نقطے میں 2 پوائنٹ لکھے ہیں۔ پہلا ہے جوانوں کا دل خالی زمین کی طرح ہے جو ہر قسم کے بیج کو فوراً قبول کرتی ہے، اور دوسرا ہے جس طرح مردہ اور خالی زمین کو آباد کرنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے، اسی طرح خالی اذہان کو جو کوئی اپنے افکار اور اپنے مکتب فکر کے نظریات کے ذریعے آباد کرے وہ اذہان اسی کے ہو جائیں گے۔ نہیں، 3 پوائنٹ تھے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ دینی رہنمائی اور ہدایت کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ دوسروں سے پہلے جوانوں کے دلوں کو خدائی ثقافت کے ذریعے آباد اور زندہ کریں۔
اور اب اگلی نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے کہ جوانوں کو مناظرہ سکھانے کی ضرورت۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا جوانوں کو حکم دو کہ وہ مناظرے کا فن سیکھیں، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 285۔ اب یہاں پہ نقطہ لکھا ہے کہ جیسا کہ اس حدیث میں تلقین کی گئی ہے، اسلام اس مناظرے کا حامی ہے جو صحیح منطقی اور جدال احسن کی بنیادوں پر استوار ہو، نیز جس کا مقصد حق اور سچائی کی جستجو ہو اور کذب و باطل سے احتراز۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے جو کہ حوالہ ایز سچ نہیں ہے لیکن اس میں کچھ تفصیلات ہیں، آئیے اس کو مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے جدال احسن حق اور صداقت کی بنیادوں پر استوار قیاس ہے۔ جدال احسن اور برہان میں یہ فرق ہے کہ جدال احسن کے مقدمات مقبول اور مسلم ہوتے ہیں، یعنی علم منطق میں کہا جاتا ہے کہ جدال جو برہان کے بعد سب سے اہم اور سب سے مفید قیاس ہے وہ استدلال ہے، جو مد مقابل کو مغلوب کرنے اور اسے ہار ماننے پر آمادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ قیاس ان مقدمات کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے جنہیں مد مقابل تسلیم کرتا ہے، اگرچہ یہ مقدمات استدلال کرنے والے کی نظر میں غیر یقینی اور ناقابل قبول ہوں۔ اس کے برعکس برہان وہ استدلال ہے جو حقیقت کی پہچان کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ برہان ان مقدمات کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے جو سب کے یہاں یقینی ہوں اور سب اسے تسلیم کرتے ہوں۔ برہان کے نتیجے کو دونوں فریق قبول کرتے ہیں، اور یہ حاشیے میں جو ہم نے پڑھنا تھا وہ مکمل پڑھ لیا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ جوانوں کو شادی کی ترغیب۔ امام صادق علیہ السلام کے بقول انصار کا ایک جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے آن حضرت سے اپنی حاجت مندی کی شکایت کی۔ ہم آ گئے پیج 362 پر۔ شکایت کی، آپ نے فرمایا شادی کرو۔ اس جوان نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک اور موقع پر کہا کہ میں نے شادی نہیں کی ہے، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے شرماتا ہوں۔ اتنے میں ایک انصاری نے اسے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی تجویز دی اور کہا میری ایک خوبرو بیٹی ہے، پھر اسے اس لڑکے سے بیاہ دیا۔ اس شادی کے بعد خدا نے اس جوان کے رزق میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کو اپنے حال سے آگاہ کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں شادی کیا کرو۔ اچھا، اب یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 330، اور ہم اس کتاب کے پیج 362 پر ہیں۔ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے ایک شخص کو شادی کی ترغیب دینے اور شادی کے بعض آثار و فوائد کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ شادی کرو کیونکہ یہ تمہارے رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 329، اور ساتھ میں اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس روایت کی تفصیل کتاب حاضہ میں بیوی کی قدر و قیمت، یہاں پہ ان بریکٹ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے بیوی کی قدر و قیمت۔ پھر پڑھتے ہیں اس روایت کی تفصیل کتاب حاضہ میں بیوی کی قدر و قیمت کے عنوان کے تحت تہذیب الاحکام سے نقل ہوئی ہے، دیکھیے زیر کتاب صفحہ نمبر 256، یعنی اسی کتاب کے ہمیں اس صفحے پر کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے جوانوں کی آرائش کا خیال رکھنے کی اہمیت۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے غلام قنبر کے ساتھ بازار گئے، آپ نے تاجر سے 2 لباس طلب کیے جن کی قیمت 5 درہم ہو۔ تاجر نے کہا میرے پاس 2 لباس ہیں، ان میں سے ایک کی قیمت 3 درہم جبکہ دوسرے کی 2 درہم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا دونوں لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ اے قنبر تم 3 درہم والا لباس لے لو۔ قنبر نے کہا اے امیر المومنین آپ مجھ سے زیادہ اس کے سزاوار ہیں کیونکہ آپ زیب ممبر ہوتے ہیں اور لوگوں سے خطاب کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے قنبر تم جوان ہو اور جوانی کی امنگ رکھتے ہو، بس مجھے اپنے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے اوپر ترجیح دوں۔ اور یہ ہے حوالہ الغارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور بہار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 93، اور ہم آگے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 363 پر۔ لکھا ہے جوانوں کی تربیت کا ایک رہنما اصول امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی جوان کی سرزنش کرتے ہو تو اس کے لیے اپنی غلطی سے رہائی کا ایک راستہ کھلا رکھو تاکہ وہ مقابلے پر اتر نہ آئے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 333، یہ آپ تک حوالہ پہنچا دیا۔ اب لکھا ہے حصول علم کی خاطر جوانوں کی تنبیہ، یہ پھر
ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کسی ایسے شیعہ جوان کو لایا جائے جو دین شناسی کی کوشش میں مشغول نہ ہو تو میں اسے ادب سکھاؤں گا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے المحاسن صفحہ نمبر 228۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ عمر رسیدہ افراد کے ساتھ برتاؤ۔ آئیے جانتے ہیں، دینی ثقافت اور تعلیمات کے اندر عمر رسیدہ لوگوں کو خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے، ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی بہت تاکید ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں اور ان کی جانب سے ان کے بوڑھے باپ کی حق کی رعایت کے بارے میں یوں فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قریب دو لڑکیوں کو پایا جو اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی سے کے گھاٹ پر جانے سے روک رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ آپ دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے واپس لوٹ نہ جائیں اور اپنے جانوروں کو وہاں سے لے نہ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ ہمارے والد ایک عمر رسیدہ بوڑھے ہیں۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ بذات خود اپنے جانوروں کو یہاں نہیں لا سکتے۔ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے سورہ قصص کا آیت نمبر 200، سورہ قصص اور آیت نمبر 23۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 364 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی بنیامین کو عزیز مصر کے زندان سے چھڑوانے کے لیے جو اقدام کیا اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کا باپ بوڑھا ہے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، مطلب گرفتار کر لو۔ اور یہاں پر حوالہ سورہ یوسف کی آیت نمبر یہ 78 کا حصہ تھا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ لوگوں کے ہاں بوڑھوں کو جو مقام حاصل ہے اسے وسیلہ قرار دیں تاکہ سرکاری حکام ان کے بھائی کو آزاد کریں یا اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ بوڑھوں کا مقام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاندان کے درمیان بوڑھے آدمی کی حیثیت وہی ہے جو کسی امت کے درمیان ان کے نبی کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 476۔ پھر لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، تمہارے ہم مذہب لوگوں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ تیری نظر میں ان کے بوڑھے تیرے باپ کی طرح ہوں، ان کے جوان تمہارے بھائیوں کی طرح، ان کی بوڑھی عورتیں تمہاری ماؤں کی طرح اور ان کے بچے تمہاری اولاد کی طرح سے ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 625۔ پھر سب ہیڈنگ ہے عمر رسیدہ لوگوں کا احترام۔ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے اپنی وصیت میں فرمایا کہ اپنے گھرانے کے چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی تعظیم کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الامالی 2C صفحہ نمبر 8۔ پھر آگے چلتے ہیں، جنگ میں بوڑھوں کو مارنے کی ممانعت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ مسلمان بوڑھوں کو محترم قرار دیا ہے بلکہ کافر بوڑھوں کے مقام کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر روانہ فرماتے تھے تو انہیں بٹھاتے تھے اور ہدایات دیتے تھے۔ آپ کی ہدایات میں سے ایک یہ تھی کہ عمر رسیدہ بوڑھوں کو نہ مارو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 27۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج 365 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے بوڑھوں کے احترام کی جزا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید داڑھی والے مسلمان بوڑھوں کا احترام دراصل خدا کا احترام ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بوڑھے کے مقام کو اس کی عمر کی وجہ سے پہچانے اور اس کا احترام کرے، خدا اسے قیامت کے خوف سے امان دیتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 658۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کے حق سے صرف وہ منافق ہی چشم پوشی کرتا ہے جس کا نفاق معروف ہو۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے اور وہ 3 یہ ہیں، نمبر 1 سفید داڑھی والا مسلمان، نمبر 2 حافظ قرآن اور نمبر 3 عادل پیشوا۔ اور یہاں پر یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358۔ آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے سفید بالوں والے مومن کی اہانت کی سزا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی کسی سفید داڑھی والے مومن کو حقیر سمجھے، اس کے پاس خدا کسی ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو اس کی موت سے پہلے اسے حقیر قرار دے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 658۔ اب اگلا پوائنٹ ہے یتیم طبقہ۔ معاشرے کے جن طبقات کو دوسروں کی مدد اور دستگیری کی ضرورت ہوتی ہے
ان میں سے یتیموں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے طبقات سے زیادہ توجہ دی ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ قرآن کریم نے مختلف پیرایوں میں یتیموں کے بارے میں فرمایا ہے کہ پس تو یتیم کو خوار اور مغلوب نہ کر، اور یہ ہے حوالہ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9۔ پھر ہے اور تم لوگ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے جو اس کے لیے زیادہ سود مند ہو۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور سورہ اسرا کی آیت نمبر 34 میں اس کا حوالہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں پیج نمبر 366 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ ان کے امور کی اصلاح جو ان کے لیے سود مند ہو نیکی ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220۔ احادیث میں بھی یتیموں کے بارے میں بہت سی تعلیمات اور رہنما اصول مذکور ہیں، یہاں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے یتیم نوازی۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا نے یتیموں کے ساتھ نیکی کی ترغیب دی ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہوتے ہیں، پس جو کوئی یتیموں کی حفاظت کرتا ہے خدا اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، دو حوالے ہیں، تفسر المنسوب الی الامام العسکری صفحہ نمبر 338 اور بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 12۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا را یتیموں کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کام و دہن میں تمہاری غذا سے محروم رہیں اور وہ تمہاری موجودگی میں برباد ہو جائیں۔ یہ حوالہ نوٹ کرنا ہے ہم نے، الکافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 51۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کے ساتھ نیک سلوک ہوتا ہو، اور تمہارے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہو۔ اور یہ ہے حوالہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 474۔ پھر نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیم نوازی۔ عبداللہ بن جعفر کا بیان ہے، مجھے یاد ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد جعفر کی شہادت کی خبر دینے کے لیے میری ماں کے پاس تشریف لائے تو میں آپ کو دیکھ رہا تھا جبکہ آپ میرے بھائی کے اور میرے سر پر ہاتھ اپنا پھیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر آپ کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ تب آپ نے فرمایا، اے اللہ، بے شک جعفر بہترین ثواب تک رسائی حاصل کر چکا ہے، پس تو اس کی اولاد کے درمیان میں اس کا جانشین بنا جو تیرے تمام بندوں کی اولاد کے درمیان تیری جانشینی سے بہتر ہو۔ اس کے بعد فرمایا، اے اسماء، کیا میں آپ کو بشارت نہ دوں؟ بولی، کیوں نہیں، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان جائیں۔ فرمایا، اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے جنت میں پرواز کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مسکن الفواد، میم سین کاف اور کاف پہ تشدید ہے، مسکن الفواد صفحہ نمبر 106۔ آگے چلتے ہیں ہم، کتاب کے صفحہ نمبر 367 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے علی کی یتیم نوازی۔ ایک رات امیر المومنین علیہ السلام ایک نادار خاتون کے گھر کے پاس سے گزرے۔ اس عورت کے کمسن بچے بھوک سے رو رہے تھے اور وہ عورت انہیں بہلا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے چولہے کی آگ پر ایک دیگچی رکھ دی تھی جس میں سوائے پانی کے کچھ نہ تھا تاکہ بچوں کو یہ تاثر دے کہ وہ اس میں ان کے لیے غذا پکا رہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس کے حال سے آگاہ ہوئے۔ آپ قمبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلے اور آپ نے کھجور کا ایک چھوٹا سا ظرف، زوئے ریف آٹے کا ایک تھیلا، نیز کچھ تیل، چاول اور روٹیاں نکالیں اور انہیں اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا۔ قمبر نے آپ سے درخواست کی کہ آپ وہ سامان اس کے حوالے کریں تاکہ وہ اسے اٹھائے، لیکن امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ اس خاتون کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی اور داخل ہو گئے۔ تب آپ نے چاول اور گھی کی کچھ مقدار دیگچے میں ڈالی اور جب کھانا پک گیا تو آپ نے بچوں کے لیے غذا کے ظرف میں غذا ڈالی اور انہیں کھانے کا حکم دیا۔ جب بچے سیر ہو گئے تو امام نے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتے ہوئے کمرے کے اندر چکر لگایا اور چوپایوں کی نقل کرتے ہوئے ممیانے کی آواز نکالی۔ یہ دیکھ کر بچے ہنسنے لگے۔ اس گھر سے نکلنے کے بعد قمر نے پوچھا، آقا، آج رات میں نے آپ کے جس اقدام کا مشاہدہ کیا وہ عجیب تھا۔
اس کے ایک حصے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی، اور وہ یہ کہ آپ کے حصول ثواب کی خاطر ان کا سامان اٹھایا آپ نے، اور لیکن میں یہ نہ جان سکا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے بل چوپایوں کی طرح گھر کے اندر چکر کیوں لگایا اور ممیانے کی آواز کیوں نکالی؟ آپ نے فرمایا، اے پیغمبر، جب میں ان بچوں کے پاس گیا تو وہ بھوک کی شدت سے رو رہے تھے، پس میں نے چاہا کہ جب میں انہیں چھوڑ کر باہر نکل جاؤں تو وہ سیر بھی ہوں اور ہنس بھی رہے ہوں، تو میرے اس عمل کی کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کشف الیقین صفحہ نمبر 115، اور آگے چلتے ہیں۔ ہم کتاب کے پیج 368 پہ آگے ہیں۔ آگے لکھا ہے، سب ہیڈنگ ہے یتیم کی تربیت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یتیم کو اس طرح ادب سکھاؤ جس طرح تم اپنے بچے کو ادب سکھاتے ہو، اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 479۔ پھر لکھا ہے یتیم کے لیے ٹھکانہ فراہم کرنے کی جزا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 4 خصوصیات پائی جائیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ ان 4 خصوصیات کے حامل افراد یہ ہیں: یتیم کو پناہ دینے والا، کمزور پر رحم کرنے والا، والدین کے ساتھ شفقت برتنے والا، اور اپنے غلام کے ساتھ نرمی برتنے والا۔ اور یہ ہے حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 133۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم دوبارہ ایک ساتھ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ یتیم کے مال کی حفاظت اور اس کا طریقہ۔ ارشاد قرآنی ہے، یتیموں کو پرکھو یہاں تک کہ جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں، تو اگر تم ان کے اندر اتنی بصیرت پاؤ کہ وہ اپنے اموال کے بارے میں عاقلانہ فیصلہ کر سکیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کرو، اور تم اسراف کرتے ہوئے ناحق ان کے اموال کو نہ کھاؤ، کہیں تم اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو کر تمہیں ان کے اموال میں تصرف نہ روکیں گے، موقع کو غنیمت سمجھے ہوئے ان کے اموال سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اگر تم ان کے اموال سے کاروبار کر رہے ہو تو تم میں سے جو تونگر ہے اور بے نیاز ہے وہ محنتانہ لے، اسے اجتناب کرے، لیکن جو محتاج ہے وہ عرف عین رفع اور عدل کے مطابق کھائے۔ جب تم ان کے اموال انہیں لوٹاؤ تو ان پر گواہ رکھو، اور حساب کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6۔ اور ہم آگے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 369 پر۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یتیم کی یتیمی کا دورانیہ اس کی بلوغ تک ہے، اور جو اس کی قوت کا دور ہے، اگر وہ میم جیم نون بے ہوتا مجنب ہوتا تو ہوتا ہو، لیکن اس میں بصیرت کا مشاہدہ نہ ہو بلکہ وہ حسب سابق سفاہت اور کمزوری میں مبتلا ہو، تو اس کے سرپرست کو چاہیے کہ اس کی طرف سے اس کے اموال کی حفاظت کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 68۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے آیت کریمہ جو ہے من کانا غنین فلیستعفف تعفف کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ آیت اس کے بارے میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو یتیم کی زرعی زمین یا اس کے مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر رکھا ہو اور وہ ان کاموں میں مشغول رہتا ہو، یہ شخص یتیم کے مال سے عادلانہ اور منصفانہ طریقے سے کھا سکتا ہے، لیکن اگر یتیم کے درہم و دینار نقد پیسے اس کے پاس ہوں تو وہ اس سے نہیں لے سکتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر العیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248، اور اس کے آگے اب نقطہ لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث میں زرعی زمین اور مویشیوں کی دیکھ بھال کا ذکر بطور مثال ہوا ہے۔ بنابراین جدید زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یتیم گاڑیوں یا دکان وغیرہ کا مالک ہو جن کی آمدنی محنت اور افرادی قوت کے بغیر ممکن نہ ہو، تو یتیم کا سرپرست جو یتیم کے اموال اور کاروبار وغیرہ کا کام انجام دیتا ہو اس کے مال سے منصفانہ طریقے سے اجرت وصول کر سکتا ہے۔ اب نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے کہ یتیم نوازی کے آثار۔ لکھا ہے کہ نرم دلی ساتھ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے یتیموں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ مہربانی کی جائے، اور یہ ہے الامالی صدوق صفحہ نمبر 94۔ اور اب آئیے پیج نمبر 370 کی جانب۔ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ تم میں سے جس کو اپنی سنگدلی کا احساس ہو جائے وہ کسی یتیم کے قریب جائے، اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ اس صورت میں اللہ کے اذن سے اس کا دل نرم ہو جائے گا، کیونکہ یتیم کا ایک حق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اور وہ اسے اپنے دسترخوان پر بٹھائے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188۔ پھر سب ہیڈنگ ہے خدا کے ہاں احترام۔ فرمان نبوی ہے کہ جو کوئی یتیموں کا احترام کرے خدا اسے احترام سے نوازے گا۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 12۔ پھر ساتھ میں سب ہیڈنگ لکھی ہے جنت کا استحقاق۔ فرمان نبوی ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو اس کے لیے عرش الہی لرزتا ہے اور پروردگار فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے میرے بندے کو کہ جس کے ماں باپ کو میں نے اس کے بچپن میں اس سے جدا کر دیا ہے رلایا۔ میں اپنی عزت و جلالت کی قسم مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم جو کوئی سے دلاسا دے کر خاموش کرائے اس کے لیے میں جنت کو واجب قرار دوں گا۔ اور یہ ہے حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 200۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے علی علیہ السلام جو شخص اپنے مال سے کسی یتیم کی حاجت روا اور اسے بے نیاز کرے یقیناً اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 372۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کو کسی مسلمان گھرانے کے ساتھ ملحق کرے تاکہ وہ مستغنی ہو جائے اس کے لیے یقیناً بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہے یہ حوالہ مشکات الانوار صفحہ نمبر 167۔ پھر لکھا ہے جنت کے عالی ترین کمرے میں رہائش۔ یہ ہے سب ہیڈنگ، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن 4 صفات کا حامل ہو اسے اللہ تعالیٰ عالی ترین درجے میں عزت و شرف کے کامل ترین مقام پر تمام کمروں سے اوپر والے کمرے میں جگہ دے گا۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان صفات کے حامل مومنین میں سے ایک وہ جو یتیم کو پناہ دے، اس پر توجہ مبذول کرے اور اس کے لیے مہربان باپ بن جائے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ العمالی مفید سواد صفحہ نمبر 167۔ اور ہم کتاب کے پیج 371 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ سب ہیڈنگ ہے یتیم کی کفالت کی جزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 یتیموں کی سرپرستی کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو راتوں کو عبادت کرتا رہے، دن کو روزہ رکھے اور راہ خدا میں اپنی تلوار سونت کر ہر روز مصروف جہاد رہے، وہ اور میں جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ اور یہ ہے حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 177۔ پھر نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے یتیم کے ساتھ مہربانی کی جزا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر اس بال کے بدلے جس کے اوپر اس کا ہاتھ گزرے ایک نیکی لکھے گا۔ اگر تم یتیم کو گریاں پاؤ تو اسے نرمی اور مہربانی کے ساتھ خاموش کراؤ۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 80 کا۔ نیز فرمایا کہ اے علی علیہ السلام جو شخص کسی یتیم کے سر پر مہربانی کا ہاتھ پھیرے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ہر بال کے بدلے ایک نور عنایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہے حوالہ الفقید صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 372۔ پھر اگلی سب ہیڈنگ ہے یتیم کو ستانے کی سزا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں، وہ عنقریب دوزخ کی دہکتی آگ میں جلیں گے۔ اور یہ ہے حوالہ نمبر 5 ہے جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کا حوالہ ہے یہ۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے شب معراج آسمان کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایک گروہ کو دیکھا جن کے شکموں میں آگ ڈالی جا رہی تھی جو ان کی پچھلی جانب سے نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال ناحق کھایا تھا۔ اور یہاں پر پھر اور آگے لکھا، اچھا اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 248۔ پھر لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتحقیق اللہ نے یتیم کا مال کھانے پر 2 سزاؤں سے ڈرایا ہے، ان میں سے ایک دنیاوی سزا اور دوسری اخروی سزا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 565۔ پھر ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ کتاب علی میں مذکور ہے کہ یتیم کا مال کھانے والے کی دنیاوی سزا اس کے بعد اس کی اولاد کو ملتی ہے، یہ اس شخص کے جرم کا تکوینی اثر ہے جو اس کی اولاد کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اخروی سزا خود اسے ملتی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 247۔ پھر اگلی لاسٹ سب ہیڈنگ ہے کہ معنوی یتیموں کی سرپرستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، باپ کے سائے سے محروم ہونے والے یتیم سے زیادہ قابل رحم یتیم وہ ہے جو اپنے امام سے جدا ہو گیا ہو اور اس تک رسائی کی سبیل نہ رکھتا ہو، نیز ان شرعی مسائل میں کے بارے میں اپنے امام کے حکم سے لا علم ہو جس سے اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر وہ شخص جو ہمارے دیدار سے محروم اور ہماری شریعت سے بے خبر ہے وہ ایک ایسا یتیم ہے جو ہمارے علوم سے آگاہ شیعہ علماء کی گود میں پلتا ہے۔ آگاہ رہو کہ جو عالم اس معنوی یتیم کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان کرے اور اسے ہماری شریعت سکھائے وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور یہ ہے حوالہ التفسیر المنسوب الی الامام العسکری صفحہ نمبر 339 اور بحار الانوار جلد نمبر 105 اور صفحہ نمبر 171۔ اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ریکارڈنگ میں ہم پڑھیں گے فقراء اور مساکین کے بارے میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔